بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا آپ کا فزکس چیپٹر 1 کا ٹاپک ہے سائنسی ترکیب، سائنٹیفک نوٹیشن۔ انگلش اور اردو میں نام ہے، اس کو پہلے نام سمجھ لیتے ہیں۔ سائنٹیفک یعنی سائنسی، ٹھیک ہے، اور ترکیب لفظ کا معنی ہے لکھنے کا ڈھنگ یا تحریر یا لکھائی کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ترکیب۔ نوٹیشن بھی یہی مطلب رکھتا ہے کہ کس طرح سے وہ کچھ علامات جس سے ہم اس کو لکھتے ہیں، سائنسی طریقہ لکھنے کا، علامات کی صورت میں یا دوسری صورت میں کس چیز کو لکھتے ہیں ہم، یہ سائنسی طریقے سے ہم مختلف مقداروں کو لکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سائنسی ترکیب یا سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں سائنسی ترکیب۔ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اسٹینڈرڈ فارم، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ فارم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ معیاری حالت۔ اب یہ طبی مقداروں کی معیاری حالت لکھنے کا کچھ طریقے کی بات کر رہا ہے۔ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ عام اشاریہ حالت میں بہت بڑے یا انتہائی چھوٹے اعداد کو زیادہ قابل فہم انداز میں لکھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے، اس کا طریقے کا نام کیا ہے، سائنسی ترکیب یا اسٹینڈرڈ فارم بھی کہتے ہیں، یا ایک اور نام ہے سائنٹیفک نوٹیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، پھر سے دیکھ لیں، عام اشاریہ حالت، ٹھیک ہے، عام اشاریہ حالت میں، ٹھیک ہے، جو بہت بڑے نمبر ہوتے ہیں یا انتہائی چھوٹے اعداد ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، ان کو کیسے لکھنے کا طریقہ ہے، کیسے لکھنے کا طریقہ ہے، زیادہ قابل فہم انداز میں۔ ویسے تو بہت بڑے نمبر اور چھوٹے نمبر تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر اس کو زیادہ سمجھ میں آنے والے نمبروں میں یا اس سٹائل میں لکھیں ہم کہ جو ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے، تو وہ طریقہ کیا کہلاتا ہے، اسٹینڈرڈ فارم، سائنٹیفک نوٹیشن، یا اردو میں کہتے ہیں سائنسی ترکیب کہتے ہیں۔ سائنسی ترکیب میں ہم دیے ہوئے عدد کو 1 اور 10 کے درمیان کسی عدد کے طور پر، اور پھر کیا کرتے ہیں، اور 10 کی مناسب قوت کے ساتھ ضرب کے طور پر لکھتے ہیں۔ دو کام کرتے ہیں، جو آپ کے پاس عدد موجود ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس عدد میں ہم کیا کرتے ہیں، 1 اور 10 کے درمیان کوئی نمبر لکھ لیتے ہیں اس عدد کے لیے، اور اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں، 10 کی مناسب قوت، ٹھیک ہے، 10 کی مناسب کوئی قوت لے کر اس کے ساتھ اس عدد کو جو کہ 1 اور 10 کے درمیان ہے وہ آپس میں ضرب کے طور پہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک بہت بڑے اور چھوٹے عدد کی مثال کو لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت بڑا نمبر ہم کہتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر، یعنی زمین کا جو ریڈیس ہے وہ تقریباً کتنا ہے، 6,37,000 میٹر ہے، یعنی زمین کے مرکز سے زمین کی سطح تک جو فاصلہ ہے وہ اتنا میٹرز میں ہے۔ اور جو سرخ رنگ کی روشنی ہے، ٹھیک ہے، ریڈ لائٹ جس کو کہتے ہیں، اس روشنی کا جو ویو لینتھ ہے، طول موج ہے، وہ آپ کے پاس کیا ہے، بہت چھوٹا نمبر ہے، 0.000000007 میٹرز۔ میٹرز میں لمبائی اس ویو لینتھ کی جو ہے وہ اس کی لینتھ بہت چھوٹی ہے، تو یہ بہت چھوٹا نمبر ہو گیا، اور ہمارے پاس زمین کا نصف قطر بہت بڑا نمبر ہو گیا۔ یہ قیمتیں، دونوں قیمتوں کی بات کری، یہ قیمتیں جگہ گھیرتی ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، ان کو لکھنے میں آپ نے دیکھا کافی بڑی ہے، اور انہیں یاد رکھنا بھی اور حسابی عمل میں بھی استعمال کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کام ان نمبروں کے ساتھ مشکل ہیں۔ کیا کرنا، پہلا کام یہ تو ایک تو یہ زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، انہیں یاد رکھنا مشکل ہے، اور حسابی عمل میں، ٹھیک ہے، میتھمیٹیکل جو بھی آپ پروسیجرز کرتے ہیں، ملٹیپلائی، ایڈ، سبٹریکٹ، ڈیوائڈ، اس میں ان نمبروں کے ساتھ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، یاد بھی رکھنا مشکل ہے، اور لکھنے میں بھی یہ زیادہ جگہ گھیرتی ہیں۔ تو یہ تینوں مشکلات ان چھوٹے اور بڑے نمبروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس کا حل سائنسی ترکیب ہے کہ انہیں ہم سائنسی طریقے سے یا سائنسی حالت میں لکھیں۔ تو جب ہم ان نمبروں کو سائنسی حالت میں لکھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، سائنسی ترکیب میں ان اعداد کو ترتیب کے حساب سے پہلا جو ہے وہ زمین کا نصف قطر آپ کے پاس دیا ہوا ہے 6.37 ضرب 10 کی طاقت 6 میٹرز لکھ دیا ہے، اور جو
سرخ رنگ کی روشنی کا طول موج تھا وہ ہم نے لکھ لیا 7.0 ضرب 10 کی طاقت منفی 7 میٹر. تو ہم نے اس کو تھوڑا سا قابل فہم انداز میں لکھ لیا ہے. اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک عدد کو سائنسی ترکیب میں کیسے لکھا جاتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں. سائنسی ترکیب کی عام وضع یا صورت، جو عام صورت ہوتی ہے سائنسی ترکیب کی کسی عدد کو لکھنے کی، وہ ہوتی ہے a ضرب 10 کی طاقت n. ٹھیک ہے. اب ہم نے کسی بھی عدد کو اگر سائنسی طریقے سے لکھنا ہے، سائنسی فارم میں لانا ہے، اسٹینڈرڈ فارم میں لانا ہے، تو یہ فارمولا ہم نے چلانا ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے، جس میں اب یہ جو a ہے، جس میں a ایک ایسا عدد ہے جس کی عددی قیمت 1 اور 10 کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. a کیا ہے، ایک کے برابر ہو سکتا ہے، اور a جو ہے وہ کیا ہے، برابر بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے ایک سے، یعنی 1 سے لے کر 10 تک یہ کوئی نمبر ہوگا. ٹھیک ہے. a کی جگہ ہم کیا لکھیں گے، 1 اور 10 کے درمیان کوئی نمبر لکھیں گے. اور یہ جو 10 کی طاقت n ہم نے یہاں پہ ذکر کیا. ٹھیک ہے. یہ n کیا ہے، اور n ایک صحیح عدد ہے. ٹھیک ہے. صحیح عدد جسے ہم کہتے ہیں انٹیجر، یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس پکچر دی گئی ہے، صفر سے آپ مثبت کی طرف چلتے جائیں جو نمبر آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور صفر سے آپ منفی سمت میں چلتے جائیں تو جو نمبرز ہوتے ہیں انہیں ہم انٹیجرز کہتے ہیں. اشاریہ میں نمبر نہیں ہو اور تفریق میں نمبر نہیں ہو، جیسے کہ مثال کے طور پہ 4/3 یہ جو ہے یہ فریکشن ہے، تو اس طرح کا کوئی نمبر نہ ہو، اور اشاریہ میں کوئی نمبر نہ ہو، اور چاہے وہ منفی میں ہو، چاہے صفر ہو، چاہے مثبت ہو، تو وہ n ہے، انٹیجر کی جگہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ نمبر جو اس میں لکھیں گے a کی جگہ اور n کی جگہ، ہم جو نمبرز لکھیں گے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، یہ خیال رکھنا ہے. اب کسی نمبر کو چھوٹا کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ سائنسی ترکیب میں لکھنے کا طریقہ یا قاعدہ کیا ہے کہ اشاریہ کی جگہ تبدیل کی جائے تا وقت کہ صرف ایک غیر صفر ہندسہ اشاریہ کی بائیں جانب رہ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اشاریہ ہوگا، جو بھی کسی نمبر میں اشاریہ ہوگا، اس کی جگہ تبدیل کرنی ہے. ہم نے دراصل کیا کرنا ہے، اشاریہ کی جگہ تبدیل کرنی ہے تا وقت کے، تب تک ہم نے اشاریہ کی جگہ تبدیل کرنی ہے جب تک صرف ایک غیر صفر ہندسہ، ایک ایسا ہندسہ جو ایک ہو اور صفر نہ ہو، وہ اشاریہ کے بائیں جانب رہ جائے. تب تک اشاریہ کو حرکت دینی ہے کہ اشاریہ کے بائیں جانب، ٹھیک ہے، اشاریہ کے لیفٹ سائڈ پہ ایک نمبر رہ جائے. ٹھیک ہے. اور وہ صفر نہیں ہو. ٹھیک ہے. وہ جو نمبر ہو وہ صفر نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ نمبر ایکول ٹو 0 نہ ہو. ٹھیک ہے. تب ہم نے اشاریہ کو حرکت دینی ہے کہ اس کے بائیں جانب ایسا کوئی نمبر رہ جائے جو تعداد میں ایک ہو اور صفر کے برابر نہ ہو. پہلا کام یہ کرنا ہے، اشاریہ کو تب تک جگہ تبدیل کرتی رہنے. پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اشاریہ کو حرکت دی جانے والی جگہوں کو گن لیں. اب کتنی جگہ، کتنے نمبرز آپ نے چھوڑے ہیں اشاریہ کو حرکت دینے میں، وہ کتنے نمبرز ہیں وہ گن لیں. اور اسی مناسبت سے وہ جب آپ نے گن لیا کہ 10 ہیں، 5 نمبر تبدیل کیے ہیں آپ نے، 5 نمبر جگہ تبدیل کی ہے اشاریہ کی، تو پھر وہ آپ نے جو نمبر ہے وہ آپ نے کیا لینا ہے، 10 کا قوت نما. جو 10 کی طاقت n تھی، وہ n کی جگہ جو نمبر آئے گا وہ وہی نمبر ہوگا جو کہ اشاریہ کو آپ نے کتنی جگہ حرکت دی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 10 کی طاقت n جو ہے وہ ضرب کھا جائے گا اس کے ساتھ جو آپ نے اس نمبر کے پاس لے کر آئے جو اشاریہ کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے. جو ایک نمبر ہے جو صفر نہیں ہے وہ ضرب کھا جائے گا 10 کے ساتھ، اور جو 10 کی جو طاقت ہوگی وہ اتنی ہوگی جتنی جگہ آپ نے تبدیل کی ہے. ٹھیک ہے. اشاریہ کی. دیکھتے ہیں اس کو. تو زمین کا جو نصف قطر ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 6 3 7 0 0 0 0 جو آپ کے پاس یہ نمبر آ رہا ہے، اس نمبر میں اشاریہ نہیں ہے. آپ نے غور کیا اس میں کوئی اشاریہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر کوئی اشاریہ نہیں ہے تو اس نمبر کے آخر میں یہاں پر
جہاں پر میں بلیک نشان کر رہا ہوں یہاں پر ہے اشاریہ دراصل، ٹھیک ہے، یہ جو میٹر ہے اور یہ جو آخری صفر ہے اس کے درمیان میں ہے اشاریہ، جہاں پر کوئی اشاریہ جس نمبر میں نہیں ہو تو اشاریہ یہاں پر ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس اشاریہ کو تب تک حرکت دینی ہے جب تک اشاریہ کے بائیں جانب ایک نمبر رہ جائے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں اس 63700 میں یہاں پر اگر آپ اشاریہ کو لے کر آئیں گے تو اشاریہ کی بائیں جانب کیا ہوگا، اشاریہ کے بائیں جانب ایک نمبر رہ گیا اور وہ ایک نمبر جو ہے وہ صفر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے وہ نمبر لے لیا 6. اب اس 6 کو آپ نے کیا کیا، اس کو آپ نے ضرب دینا ہے کس کے ساتھ، 10 کے ساتھ. اور یہ جو 6 ہے نا یہ وہی اے کی بات ہم کر رہے ہیں جو کہ برابر ہوتا تھا 1 اور 10 کے درمیان جو کوئی نمبر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ 6 وہ نمبر ہے. اور 10 کی طاقت جو n ہم کہتے تھے وہ کیا لینا ہے اب آپ نے. اب n وہ نمبر کیا ہے، n وہ نمبر ہے جو ہم نے اشاریہ کو حرکت دی ہے. اب اشاریہ کو کتنی حرکت دی ہے ہم دیکھتے جاتے ہیں. 1 درجہ حرکت دی، 2 درجے حرکت دی، 3 4 5 6. ٹھیک ہے، تو 6 نمبر چھوڑ کے ہم لے کر آئے ہیں اشاریہ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر آئے یہاں تک، تو یہ کتنے بیچ میں نمبر ہو گئے، 6 نمبر. تو یہ جو 10 کی طاقت n تھی وہ یہ 6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ 6 برابر ہو جائے گا اس n کے. ٹھیک ہے، اب یہ 6 کیا ہے، یہ منفی نمبر بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے، صفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اشاریہ میں نہیں ہو سکتا اور تقسیم والا کوئی نمبر، فریکشن والا کوئی نمبر نہیں ہو سکتا. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے اور یونٹ اس کے ساتھ لگا دیا، جو یونٹ جو میٹر اس کا یونٹ تھا تو یہاں پر بھی ہم نے میٹر کا ذکر کر دیا. پھر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک اور بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اشاریہ کی بائیں جانب حرکت 10 کے قوت نما میں زیادتی کا باعث بنتی ہے. اشاریہ کو جب ہم بائیں جانب حرکت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو 10 کی طاقت ہے وہ اس میں کیا آتی ہے، زیادتی آتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر دیکھ لیں، یہ جو آپ کے پاس یہ نمبر ہے 3600 سیکنڈ. اب اشاریہ کہاں ہے آپ کا، یہاں پر یہ اشاریہ ہے اور آپ یہ لے کر آئیں گے اشاریہ 3 کے بعد، کیونکہ پھر اس اشاریہ کے جو بائیں جانب ہے وہ نمبر رہ جائے گا 1 جو کہ صفر نہیں ہے. اور کتنے درجے آپ لے کر آئیں، 1 2 اور 3. ٹھیک ہے، تو یہ 10 کی طاقت 3 ہو گئی اور آپ کے پاس 3.6 ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب جتنے درجے آپ بڑھاتے جاؤ گے، حرکت دیتے جاؤ گے اشاریہ کو، تو 10 کی طاقت میں اضافہ ہوگا. اب یہاں پر اشاریہ جو ہے وہ یہاں پر ہے، ہم اس سے اوپر والے نمبر میں کتنے درجے لے کر گئے، 1 2 3. اب یہاں پر کتنے درجے لے کر جا رہے ہیں، 1 2 3 4. تو پھر کیا آپ نے دیکھا کہ 10 کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، پہلے 3 تھا 10 کی طاقت اور اب کیا ہوا، 10 کی طاقت میں اضافہ ہو گیا 4. اس طرح سے جو نیکسٹ نمبر ہے نمبر 3 ہے، اس میں بھی اشاریہ یہاں پر تھا اور ہم لے کر آ گئے یہاں پر 5 سے پہلے، تاکہ اس اشاریہ کے بائیں جانب ایک نمبر ایسا ہو جو کہ صفر نہ ہو. تو کتنے درجے ہم لے کر آئے، اب یہاں پر درجے زیادہ ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. اب یہ درجے جب زیادہ ہو گئے، بائیں جانب ہم نے اشاریہ کو زیادہ حرکت دی، تو پھر کیا ہوا، پچھلے 10 کی طاقت 4 کی نسبت یہ اس نمبر کی نسبت اب کیا ہو گئی، 10 کی قوت نما میں اضافہ ہو گیا. یہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اچھا جی، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نمبر بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ سرخ رنگ کی روشنی کی جو طول موج تھی وہ سائنسی ترکیب میں لکھنے کے لیے ہم اشاریہ کو کیا کریں گے، 7 جگہوں پر دائیں جانب حرکت دیں گے. اب پہلے ہم نے بائیں جانب دی، یہاں پر ہم کیا کریں گے، دائیں جانب کریں گے. کیوں کریں گے، کیونکہ دیکھیں اشاریہ آپ کے پاس اس نمبر میں آلریڈی دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو نمبر تھے وہ اشاریہ لکھا نہیں تھا، لیکن آپ کو پتا تھا کہ اشاریہ کہاں پر ہے. یہاں پر باقاعدہ اشاریہ موجود ہے، یہ اشاریہ آپ کو یہاں پر بنا کر دکھایا بھی گیا کہ یہ نمبر کیا ہے، یہ اشاریہ ہے 0.00000007 میٹر. تو سائنسی ترکیب میں لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کو، اس اشاریہ کو تب تک حرکت دیں گے، اس اشاریہ کو تب تک ہم حرکت دیں گے جب تک کہ اس اشاریہ کے بائیں جانب
اس اشاریہ کے بائیں جانب نمبر ہو ایک رہ جائے ایسا نمبر جو کہ صفر نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ ایک نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ صفر نہیں ہو سکتا. تو ہم حرکت دیتے ہیں اس کو, یہ اس صفر کے پاس لے آتے ہیں تو اس کے بعد بھی بائیں جانب کیا ہے, یہ صفر ہی ہے. پھر ادھر لے کر آتے ہیں تو بائیں جانب صفر ہے, ادھر لے کر آتے ہیں بائیں جانب صفر, ادھر لے کر آتے ہیں بائیں جانب صفر, یہاں لے کر آتے ہیں بائیں جانب صفر, یہاں آتے ہیں بائیں جانب صفر ہے. لیکن اگر ہم اشاریہ کو یہاں پر لے کر آئیں, ٹھیک ہے, اشاریہ کو ہم یہاں پر لے کر آئیں 7 کے بعد, تو پھر کیا ہوگا, اس کے اشاریہ کے بائیں جانب ایک نمبر ہے جو کہ صفر نہیں ہے. ٹھیک ہے, 7 ہے, صفر نہیں ہے یہ. تو ہم کیا کریں گے, ہم a ضرب 10 کی طاقت n کے فارمیٹ سے اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں گے تو یہ a جو ہے اس کی جگہ کیا آ جائے گا, 7 آ جائے گا, کیونکہ اشاریہ کے بعد یہ نمبر رہ گیا تھا بائیں جانب. اور یہ جو 10 کی طاقت n ہے, یہ n کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ جتنے درجے آپ نے حرکت دی ہے وہ نمبر لکھنے, یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7. تو 7 درجے ہم نے حرکت دی ہے تو 7 لکھیں گے. لیکن یہاں پر کیونکہ یہ نمبر چھوٹا ہے تو ہم اس 7 کے ساتھ کیا لگائیں گے, منفی لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ سمجھ لیں. اور اب نیکسٹ یہی بات یہ آپ کو سمجھائے گا کہ یہ بات یاد رہے کہ اشاریہ کے دائیں جانب, ٹھیک ہے, حرکت اگر اشاریہ کو ہم دائیں جانب حرکت دیں گے, رائٹ سائڈ پہ حرکت دیں گے, تو 10 کی قوت نما میں کمی ہوگی, یعنی 10 کے نمبر جو ہے وہ مائنس میں بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, مثال یہ نمبر ہے -1, تو اس سے چھوٹا کیا نمبر ہوگا, -2 ہوگا, اس سے چھوٹا -3 ہوگا, اس سے چھوٹا -4. یہ اس طرح سے مائنس میں نمبر بڑھتے, نمبرز میں کمی آتی ہے نا. مثبت میں تو یہ ہوتا ہے کہ 1 سے بڑا 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پلس سائڈ پہ ہوتا ہے, لیکن جو مائنس سائڈ میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب مائنس میں نمبر بڑھتا جاتا ہے تو مطلب کہ اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. تو یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ 10 کی قوت نما میں کمی ہوگی اگر ہم بائیں جانب یا دائیں جانب یعنی کہ رائٹ سائڈ کی طرف اگر اشاریہ کو حرکت دیتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں ذرا ایک نظر. نمبر پہلی جو آپ کے پاس مثال ہے کہ یہ جو اشاریہ ہے, یہاں پر آپ کے پاس جو اشاریہ ہے اس کو اگر آپ 1 نمبر 2 نمبر اور 3 نمبر شفٹ کرتے ہیں, 8 کے بعد لگاتے ہیں, تو یہ دیکھیں 3 نمبر جو ہے وہ 3 آ گیا. اب اگر یہاں پر نیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس اشاریہ کو کتنے نمبر اب زیادہ ہو گئے 3 سے, 1 2 3 4 5 درجے حرکت دی, تو یہ 10 کے جو قوت نما ہے اس میں اضافہ ہوا. پہلے -3 تھا, اب -5 ہو گیا. اور اس طرح سے نیکسٹ نمبر میں دیکھ لیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 اور نہیں 8 تک نہیں جانا ہے, ہم نے ایک نمبر ایسا رکھنا ہے کہ پھر وہ اس کے بعد پریشانی نہ ہو, یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7. اب یہ دیکھیں یہ 8 کے بعد اگر اشاریہ لگائیں گے تو 8 کے بعد اشاریہ لگانے سے یہ ہوگا کہ اشاریہ کی بائیں جانب ایک نمبر رہ جائے گا جو کہ صفر نہیں ہوگا. تو اس کو ہم لکھ لیا 8.54, اور جتنے نمبر حرکت دی ہے 1 2 3 4 5 6 7. اب یہ دائیں جانب حرکت دی ہے 7 نمبر, تو 10 کا جو قوت نما ہے وہ کم ہوتا جائے گا. دیکھیں کم ہو جائے گا, -5 یہ کم ہوتا جا رہا ہے, -6 یہ کم ہوتا جا رہا ہے, اس سے کم کیا ہوگا, -7. تو یہاں پر یہ 10 کی طاقت -7 یہ مزید کم ہو گئی ہوگی. اب یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ایک مثال بھی ہے, آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ الیکٹران پر جو برقی بار یعنی کہ چارج ہوتا ہے وہ اتنا کولمز ہوتا ہے, اشاریہ کچھ 16 کولمز ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ سائنسی ترکیب میں لکھیں. تو آپ کیا کریں, اشاریہ کو لے کر جائیں ایسی جگہ پر جہاں پر بائیں جانب پھر اشاریہ کے کیا ہو, ایک ایسا نمبر ہو جو کہ صفر نہ ہو. تو ہم چلتے جا رہے ہیں, ہم گنتے ہیں ان کو, چلتے جا رہے ہیں, اور یہ آپ کے پاس یہاں پر ایک نمبر ایسا آیا جو کہ صفر نہیں ہے, بائیں جانب اشاریہ کے ایسا نمبر آ گیا جو کہ صفر نہیں ہے. تو ہم نے لکھ لیا 1.6, اور 10 کی قوت نما کتنی ہو گئی, کیونکہ ہم دائیں جانب حرکت کر رہے تھے تو 10 کی قوت نما میں کمی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ کمی جو ہے ہم منفی سے ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو نشان ہے نا آپ کے پاس, یہ جو نشان ہے منفی کا, یہ اس کی کمی کو ظاہر کرتا ہے. اور نمبر کتنے ہو گئے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18 اور ये 19, तो ये हमने 19 यहाँ पर लिख लिया, और जो उसका यूनिट था कूलम, हमने वो यूनिट उसी तरह लिख लिया। इस तरह से हम लिखते हैं किसी भी बड़े या छोटे नंबर को साइंसी तरकीब में, स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन समझ आ गई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।